السلام علیکم جی، میرا نام حمزہ خالد فارانی ہے اور میں ایک قانون دان ہوں۔ آج آپ سب سے بات چیت کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ملک کے حالات کے اوپر روشنی ڈالنا۔ جو آج کل چل رہا ہے ملک میں اس کو لیگلی اور پولیٹیکلی سمجھنا کہ پردے کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہے اور اس کا مین وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات چیت کریں گے عمران خان کے اریسٹ کے اوپر، جو کہ 9 مئی کو ہوا۔ اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لوگوں کی بہت ساری ایفیلیشنز ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور اسپیشلی جب یہ یو ایس رجیم چینج والا انسیڈنٹ ہوا لاسٹ ایئر، اس کے بعد سے جو کافی آپ طبقہ دیکھتے ہیں دیٹ آر فالوئنگ عمران خان۔ بٹ انفارچونیٹلی کوئی بھی انسان اپنے انالیٹیکل مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا کہ کون سی چیزیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی کیا بات کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور عوام اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے۔ لیگلی اگر دیکھا جائے تو کافی چیزیں ایسے ہیں کہ ہمارا ملک شروع سے، کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو ایک ڈیولپنگ کنٹری سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ کمپلیٹلی اس طرح کام کریں جیسے ایک ڈیولپڈ کنٹری کے اندر کام کرتے ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، اداروں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہمارا ملک انفارچونیٹلی ابھی تک اس کنڈیشن میں نہیں آ سکا کہ ہم اس کو اسٹیبلائز پراپرلی کہہ سکیں، جس میں ادارے جو ہیں ٹھیک سے کام کر سکیں۔ جب اریسٹ کی بات کریں جو 9 مئی کو عمران خان کا ہوا، نو ڈاؤٹ کہ اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ اینڈ اٹ واز ڈن ویری بروٹلی، اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے آپ کے ایک لیگل اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، کسی کو اگر آپ اریسٹ کر رہے ہیں اس کے کچھ پریکاشنز ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ضروریات ہیں جس کو فالو نہیں کیا گیا اور جس طرح ان کو اریسٹ کیا گیا۔ تو دیٹ واز ویری سیڈن ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ بٹ اس کے بعد جو رسپانس آیا، آئی تھنک دیٹ واز آلسو اے ڈیزاسٹر، اور بے شک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم باہر نہیں تھے، ہی واز ان دا جیل اینڈ ہی واز ناٹ اویئر کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ بٹ آئی تھنک دیٹ ڈیو ٹو ریلائی آن دا ادر لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ بار بار آتے، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے نہیں تھے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، بٹ دے شوڈ ہیو اسٹاپ دیم، اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس کو روکا جائے، اور اگر وہ ان کے بندے نہیں تھے تو دے شوڈ ہیو کالڈ دیئر ورکرز ٹو اسٹاپ دیم، کہ وہ یہ چیزیں نہ کریں اگر کوئی باہر کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، بٹ آپ لوگوں نے جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جس نے یہ حرکت کی، اس نے ملک دشمن کو موقع دیا بات کرنے کا کہ پاکستانی عوام یا پاکستان، کیونکہ ہمارا رابطہ دنیا سے صرف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تو خیر اب بالکل ہی فیڈ آؤٹ ہو گیا، بٹ وی آر ریلائنگ آن الیکٹرانک میڈیا اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا۔ آپ نے ان کو موقع دیا بات کرنے کا، کیونکہ ہم جب مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں دنیا میں، اور جس میں آپ لے لیں کشمیر کو، فلسطین کو، اور بھی ممالک جہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ہم اس طرح کا ہی برتاؤ دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ ساری کیمپین چلی ہے جسے ہم ہائبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں، اور اس کا رسپانس جس طرح ہمارے ملک دشمن نے لیا ہے، اسپیشلی ہمارے نیبرنگ کنٹری نے، کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستانی فوج کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، یا ان سے کیا کس طرح کتنی محبت کرتی ہے، یا ان سے کتنی نفرت کرتی ہے، یہ دکھانا چاہا۔ تو میں ان سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ملک دشمن کے لیے ایک کام تھوڑا سا آسان کیا ہے کہ ان کو موقع دیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ رنجش ہوتی ہے اپنے گھر میں، گلے ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، بٹ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کس طرح کنڈیم کریں، کس طرح اس کو پینٹ کریں، کس طرح اس کو اسٹرائک کریں۔ اس کا آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کسی بھی چیز پہ احتجاج کریں، بٹ دیٹ واز ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل۔ تو اس پہ دکھ ہوا، اور نہ صرف اس چیز پہ بلکہ جو شہداؤں کی تصویروں کے ساتھ، ان کی مونومنٹس کے ساتھ، ان کے مختلف جگہوں پر جہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ کیا گیا، وہ دیکھ کے سچ پوچھیے گا تو واقعی میں کچھ لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، مطلب کیا رہی ہے۔ ہمارے ہمارے جوان جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے اس ٹائم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہوئی ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ مطلب
کیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے بارے میں لفظ کیا استعمال کیے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ اگر جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ دیٹ ہیز بین ڈن فار جرنلز ناٹ فار دا سولجرز اینڈ فار دا جونیئر آفیسرز، بٹ شاید لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ فوج ایک واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پہ چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ کرنل ہے، جو بھی رینک ہے، وہ نیچے سے آئے ہیں، وہ اسی پوسٹوں پہ رہے ہیں اینڈ دے ہیو فوٹ، اور وہ پھر یہاں پہ پہنچے ہیں. بٹ آرمی کا رسپانس جس طرح بھی تھا، دیٹ از سم تھنگ پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں، دیٹ از آلسو کویشچنیبل. خیر میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا ابھی، کیونکہ وہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان حالات کے بارے میں کر رہے ہیں. تو میں ان سب سے، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو سن رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کسی بھی نفرت پھیلانا بہت آسان ہے، پیار پھیلانا بہت مشکل ہے. تو نفرت والے میسیجز یا جس میں ہیٹریڈ بھرا ہو، پلیز اوائڈ دوز میسیجز. اور اس کو آپ پہلے کنفرم کریں کہ سورس کیا ہے، کیا کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی جو ان پڑھ آدمی یا جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جب وہ کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ اس کو سچ مانتا ہے. جو ہمارے ملک میں ایک بہت زہر کی طرح چیز پھیل رہی ہے. تو میں سب سے پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں سے کہ آپ اپنے پولیٹیکل افیلیشن نہ رکھیں، آپ اپنے پولیٹیکل بات چیت نہ کریں جو آپ کی رائے ہے، بٹ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کی ادھوری بات اگلے بندے کو سمجھ آئے. کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور علم یہ نہیں ہے کہ ہم پیپر پہ کیا لکھتے ہیں، یا کس بندے کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، یا کون سا بندہ کس طرح بات چیت کرتا ہے. علم ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جو ہمیں بانٹنی چاہیے انسانوں میں آگے. شعور جسے کہتے ہیں کہ جس بندے میں اتنا شعور نہیں ہے، اس کو شعور دیا جائے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ وہ بندہ سوچ سکے کہ میرے ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور مجھے کس چیز پہ کس طرح رسپانس کرنا ہے. تو سب پڑھے لکھے لوگوں سے یہی ہوگا، گزارش ہوگی، اسپیشلی جہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز آ جاتے ہیں، ان کے لیڈرز آ جاتے ہیں، کہ پلیز آپ لوگ یہ مہم چلائیں اور اپنے ورکرز کو بتائیں، اور جو ورکرز نہیں بھی ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے اریسٹ ہونے کی، تو اس پہ جب کافی کویسچنز اٹھے ہیں اور لوگ ابھی کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کل جب وہ پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد جس طرح لے جایا گیا، تو پی ٹی آئی واز کمپلیننگ ریگارڈنگ ہاؤ دے ٹک عمران خان، اور ویل چیئر سے کیسے اٹھا کے لے کے گیا. تو کل سپریم کورٹ میں ہی واز واکنگ اینڈ کلائمبنگ دا اسٹیئرز ویری ایزیلی. تو دیٹ واز آلسو اے ویری بگ کویسچن جو دیکھنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ میں سب سے یہی بولوں گا کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، انفارچونیٹلی what I think, I'm not commenting on any other, what I think that no one is fair with Pakistan right now. No one is fair. تو آرمی ٹھیک ہے، آپ کو گلا ہو سکتا ہے ایک بندے سے، 2 بندوں سے، 3 بندوں سے، ان کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بٹ یو آل شوڈ نو دیٹ آرمی از دا اونلی انسٹیٹیوشن جس نے ملک کو اسٹیبلائز رکھا ہوا ہے. اور اگر آرمی کو آپ نکال دیں گے اس ملک سے یا باہر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دن ملک نہیں چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آرمی کی جیت بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک بھروسہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو اب تک اتنا بھروسہ تھا کہ جب کچھ شرپسند جب گئے ہیں آرمی کی جگہوں پہ حملہ کرنے، تو ان کو یہ چیز پتہ تھا کہ ہماری فوج ہمارے اوپر کبھی تشدد یا فائر نہیں کرے گی، جو کہ نہیں ہوا. جبکہ یہاں پہ اگر پولیس یا ایون اف اٹ واز انڈین آرمی، تو پھر رسپانس کس طرح کا آتا یہ سب کو پتہ بھی ہوتا. تو اس شارٹ تو خیر نہیں ہے بہت، ابھی میرے کافی لمبی بات چیت ہو گئی ہے، اور اگر اس پہ بولنا چاہیں گے تو بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے. تو میں یہی بولنا چاہوں گا سب کو کہ ریکویسٹ سب سے یہی ہے کہ پلیز آپ لوگ اس چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں، اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنس کو اپنے انالیٹیکل مائنڈ سے الگ رکھیں، تاکہ اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن کرتی ہیں دین یو کانٹ تھنک آن براڈر اسپیکٹرم. تو آپ لوگوں نے اگر اپنے انالیٹیکل مائنڈ کو اور پولیٹیکل ایفیلیشنس کو بالکل الگ رکھیں اور چیزوں کو انالائز کریں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنی بات چیت ہو سکتی ہے. تو میرا آپ سب سے ایز اے پاکستانی، ایز اے قانون دان، یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں
اور پہلے سمجھ کے اس کے اوپر انالائز کریں اور پھر اس چیز کو فارورڈ کریں اور پھیلائیں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے پاکستان ہے اور آپ سب سے پاکستان ہے، تو اور فوج کو سپورٹ کریں، کیونکہ فوج صرف ایک یا دو بندے نہیں ہیں، فوج 6 لاکھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں بارڈر پہ اس امید کے ساتھ کہ ہماری عوام ہمارے پیچھے ہے، جو کہ ہے، کیونکہ کچھ پسندوں کے پیچھے آپ 22 کروڑ عوام کو نہیں لا کہہ سکتے کہ 22 کروڑ عوام نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ چیزوں کو انالائز کریں، ان کو سمجھیں، ان کو بات چیت کریں اور پڑھے لکھے لوگوں سے کنسلٹ کریں، ان کے ایکسپرٹیز سے کنسلٹ کریں، اینڈ دین یو شوڈ گیٹ یور آنسرس، اور اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر اس چیز کو فارورڈ کریں اور اس شعور کو آگے بانٹیں ایک عام آدمی کے ساتھ، تاکہ ایک عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے بات چیت میں، اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ انفارچونیٹ ہے جو ملک میں آج کل چل رہا ہے، بٹ یہ ہم لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس کے اندر ریولوشن لے کے آنا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو ہی میری بات سن رہا ہے تو وہ اس چیز پہ عمل کرے اور پاکستان کے لیے اپنی فل ایفرٹ کرے، کیونکہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔